أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها فلهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه فأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جز 6 اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کریں بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھانا چاہیے۔ کھلے عام برائی کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، برائی پردے میں رہ کر کرنا بھی منع ہے۔ البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کی شکایت لوگوں سے بیان کرے، جس سے ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرم سے ظلم سے باز آ جائے اور معافی مانگنے کی کوشش کرے، اور دوسرا ایسے ظالم سے دوسرے بچ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سامان گھر کے باہر نکال کر رکھ، تاکہ ہر آنے جانے والا وجہ پوچھے گا اور اس پڑوسی پر لعنت بھیجتا جائے گا۔ یہ دیکھ کر پڑوسی معافی چاہی اور آئندہ تکلیف نہیں دینے کا وعدہ کیا اور سامان گھر میں رکھوا دیا۔ ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔
آیت 149 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی نیکی کو علانیہ کروایا پوشیدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو شریعت نے اسی حد تک بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے. آپس میں گالی گلوچ کرنا، دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا، بشرطے کہ مظلوم جواب دینے میں زیادتی نہ کر. لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ درگزر کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کا کاملہ رکھنے کے ہمارے بندوں کے ساتھ یعنی عفو درگزر کا کام لیتا نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ معافی مانگنے یا عفو درگزر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. آیت 150 جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اہم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے عذاب مہین یعنی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکیں گے نا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. جیسے کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، انکار کرنے کی وجہ بتا دی کہ وہ لوگ جو غرور تکبر کی وجہ سے وہ لوگوں نے فرق کیا نا انبیاء میں، تو ایسے لوگ پکے کافر ہیں. پھر اب یہاں پر مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. ایمانداروں کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے مسلمان کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ پھر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان بے فائدہ ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفوا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. یہ مطالبہ محض لوگوں نے بخس کی وجہ سے، بہانے ہیلے کرنے کی وجہ سے مانگا تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی درخواست کی تھی نا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، جس کی وجہ سے ظلم کے باعث ان پر کڑک والی بجلی گری تھی. پھر باوجود کئی دلیلیں ان کے پاس پہنچ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معاف فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عنایت فرمایا تھا. یہودیوں سے پکا وعدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حکم دیا تھا تو سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے مان لیا. اور پھر ہفتے کے دن کی تعظیم، اس دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا لیکن پھر اس کو توڑ دیے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد میں بھی ان لوگوں نے وہ وعدوں کو توڑ دیا اور نبیوں کا ناحق قتل کیا. ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کی ہونے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگائے تھے، اور بعض اللہ تعالیٰ کا انہیں بیٹا کہتے تھے، بعض یوسف نجار سے نعوذ باللہ ان کے بیٹے کہتے تھے. یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے جو سولی دی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم شکل انسان کو دینے لگائی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا تھا، اور ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک قتل کرے کہتے تھے اور دوسرا
کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سولی دی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 ایئرس تھی، نبیوں کو قتل کر سکتے مگر رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے، یہ شان ہے رسولوں کی۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ 158 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں مینار شریفہ کے پاس اتریں گے۔ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوں گی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، یاجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، پھر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور غالب ہے نا، تو اسی لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو بھی فیصلہ اللہ کرتے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہود و نصارہ کا قتل کریں گے اور صرف دین اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور کثرت مال اتنا ہوگا کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں ابھی صدقہ خیرات کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہم یہ نہیں کسی اجر سے محروم ہو جائیں گے نا۔ تو اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی کی حالت کے مطابق گواہی دیں گے۔ اس آیت میں ظلم کے بعض گناہوں کی وجہ سے پاکیزہ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ 161 میں سود کو حرام کیا گیا نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل کی، اس کے باوجود بھی لوگوں کا ناحق مال کھاتے تھے، لوگ مجبوراً ادا کرتے تھے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یعنی جو مالدار ہے وہ تو مال میں بڑھتے ہی جاتا، اور جو قرض لیا ہوا ہے وہ بیچارہ سود کی رقم دیتے دیتے وہ مفلسی کا ہی شکار ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو یہودی میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے تھے۔ تو نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرنا، اور قیامت کے دن جزا و سزا کا یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم دینے والا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَنَبِيِّنَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور پر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی آسمانی صحف یا کتابیں نازل ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے، اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اس آیتوں میں۔ رسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ آیت 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پچھلے جو واقعات ہے جس کا ذکر ہمیں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا اس کا علم، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا یہاں پر،
اور 24 یا 25 نبی کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ سب کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتائے؟ وحی کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ خاص صفت بیان کی گئی ہے جو دوسرے انبیاء سے ممتاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، لیکن ہمیں کسی بھی نبیوں کو کسی پر فوقیت دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو رسول بنا کر دنیا میں بھیجنے کی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس پر عمل کرنے پر اجر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کا عذاب سے آگاہ کر دے تاکہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ تو ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہ ہر نبیوں کا کام رہا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ اس لیے اللہ تعالیٰ قائم فرمایا کہ کسی کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں اور دوسروں کو دین کی دعوت اور تعلیم دیں، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہے۔ بطور گواہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کی تسلی کے لیے قیامت والے دن انسان بھی گواہی دیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کے باوجود بھی جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور کی نکل گئے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت ملنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے دکھا دیا، لیکن مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، جس کی وجہ سے اب ان کو ہدایت مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت 170 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارا رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گئے، لہٰذا ہمیں ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہیے۔ اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود ہے۔ ایک فرشتہ جو سجدہ کرتا نا تو وہ دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اس آیت میں نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کرنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا اور ان کی رسالت بندگی کے تمام مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر ان کو فائز کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار تاکید فرمائی کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں، لیکن آج ہم مسلمان ہو کر بھی پچھلی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کو سب کچھ مدد کرنے والے سمجھ کر انہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کن کہنے کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچا دیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ پھونک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی ہے روح، جسے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کا شریک وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں ایک مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام باتوں کو رد فرما رہے ہیں اور تاکید فرما رہے ہیں کہ بعض آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی بندے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، انہیں کیسے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت میں شریک بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی
اس سے جو بھی دل چرائے اور غرور تکبر و انکار کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا اور قیامت کے دن غضبناک ہوگا اور عذاب دے گا. تو ان کے اللہ کے عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم زندگی میں ہی توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيُزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور بڑھا کر بھی دینے پر قادر ہے. اور جو کفر کریں گے سرکشی کریں گے انہیں دردناک عذاب ہے. اور آخرت میں اپنے لیے کوئی حمایتی نہیں پائیں گے یا ان کی کوئی مدد کریں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے قبل سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا برہان سے کیا مراد ہے؟ ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو کوئی شک کی یا عذر کی گنجائش نہ باقی رہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں خاص طور پر قرآن کریم نازل کی جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں سے نکال کر ہمیں ہدایت کا نور عطا کرتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کی اپنی زندگی ایک غلام کی طرح گزارے اور وہ صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا. دونوں جہاں میں مومن ہی کامیاب رہیں گے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اس آیت میں کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کا باپ ہو نہ ماں اور نہ ہی کوئی اولاد. اگر اولاد نہ ہو مگر باپ ہو تو وہ کلالہ نہیں کہلاتا. تمام مال ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پر سورہ نساء ختم ہوتی ہے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الی ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مویشی چوپائے جو حلال کیے ہیں ان کی تفصیل بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب فرما کر پھر سے تاکید کی جا رہی ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو اور حرمت والے 4 مہینوں کی تعظیم کرو یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اس میں اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر کسی کو روکنے سے منع کیا جا رہا ہے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. پھر 8 ہجری میں رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. اس کے بعد مسلمانوں نے کافروں کو معاف کر دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس آیت میں ایک نہایت اہم اصول امت محمدیہ کو دیا گیا جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے بشرطے کہ ہم عمل کریں. دشمن کے ساتھ بھی عفو درگزر کی تعلیمات ہم مسلمانوں کو قرآن میں دی گئی ہے کیونکہ یہ لوگوں نے عمرہ سے روکا تھا نا. تو جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس کا بدلہ لیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہہ دیے کہ کافر کو معاف کر دو اور تم مطلب معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے جب معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ درگزر سے کام لینا چاہیے. عفو درگزر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والناطحات وما اکل السبوع الا ما زکیتم
वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़ अल-यौमा यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना फ़मन इस्तुर्रा फ़ी मख़मसातिन गैर मुतजानिफ़िल इस्म फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो चीज़ें मोमिनों पर हराम की उसका जिक्र किया गया है यहाँ पर। मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त, जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए, गला घुट के मरा हुआ जानवर, जो किसी मार या चोट की वजह से मरा हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, जो किसी के सींग मारने से मरा हो, जिसे कोई दरिंदे ने फाड़ खाया हो, जो किसी के सींग के मारने से मरा हो, ये सारी चीज़ें आस्थानों पर, दरगाहों पर ज़ुबा किए जाने वाले ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कहा है। जो फाल निकालने के लिए तीरें इस्तेमाल होती थी उससे भी शिकार करते थे, तो उससे भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। मुसलमानों को यहाँ पर ताकीद फरमाई गई है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से डरो और काफिरों से नहीं डरना चाहिए। जब इंसान को भूख की हालत में उसकी मौत वाक़ई होने का ख़तरा है तब अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा खा सकता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे। और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। ये आखिरी आयत नाजिल हुई। अब कुरान की ये आखिरी आयत से क्या ज़ाहिर हो रहा? क़यामत तक अब कोई शरीयत आने वाली नहीं है, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है, इसी पर हमें अमल करना चाहिए। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात वमा अलमतुम मिनल जवारिह व मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। और फिर ये जानवर मालिक के आने तक इसमें से कुछ ना खाए, वैसा ट्रेन किया हुआ हो तब हमारे लिए जायज़ है, वरना हराम है ये। अल्लाह ताला हर हाल में, यानी अकेले में हो या सबके सामने हो, हमें डरना किसे चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना चाहिए। यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व ताअमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम व ताअमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैरा मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमानि फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अहले किताब का ज़बिया जिसका खून बह गया हो वो हलाल होगा, झटके का गोश्त हमारे लिए हराम है। अहले किताब की औरतों में जो पाकदामन हो तो निकाह किया जा सकता है और महर अदा किया जाए, और ज़िना व बदकारी से बचना चाहिए। जो ईमान के साथ कुफर करे इसके अमल बर्बाद हो गए। आज के दौर में मुसलमान की औरतें छोड़कर अहले किताब से निकाह करना मुनासिब नहीं है। इनकी वजह से ईमान को नुकसान होने के ख़तरात है और नस्लें बिगड़ने की भी चांसेस है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़तहहारू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लमस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सय्यिदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरिदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिम वलकिन युरीदु लियुतहिरकुम वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हु लज़ी वसक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आयत 6 में अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुँह हाथ धो लो, यानी वज़ू कर लो। हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना बेहतर है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। वज़ू करना हर नमाज के लिए नियत करना भी ज़रूरी है। पूरे सर का मसा करना, हाथ धोना, ये कुल्ली करना, नाक साफ़ करना, चेहरा धोना, दोनों हाथ बाजुओं तक धोना, फिर पाँव टखनों तक धोना, ये वज़ू का तरीक़ा है। हाँ, अगर जनाबत की हालत में, हैज़ की हालत में, पानी नहीं मिलने की सूरत में अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मिट्टी को तयम्मुम करने के लिए पाक कर दिया है। पाक साफ मिट्टी पे तयम्मुम करके आप गुस्ल करना भी हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में क़ज़ा करने का तस्वूर ही नहीं है इस्लाम में। आज हमारे माशरे में क़ज़ा नमाज़ों का एक नया ट्रेंड निकल चुका जो बिदअत है, इससे हमें बचना चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے جو نعمتیں ہم پر نازل کی نا، تو یہ بے انتہا ہے، ہم اس کا نہ شمار کر سکتے نہ شکر ادا کر سکتے۔ اور اللہ کا جو عہد ہے ہم نے اللہ سے جو کیا، سنا اور مانا، ہم نے کلمہ طیبہ کے ذریعے بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو نازل کیا اس پر بھی مان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ ہمارے دلوں کی بات، ہمارے دلوں کی بھید بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والوں کو یہاں پر پھر سے مخاطب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی گواہی دینے کا وقت آؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، اور چاہے وہ ہمارے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، خود اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، عدل ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اس کا ڈر دل میں رہنا چاہیے۔ گواہی کے تعلق سے سورہ نساء آیت 135 میں بھی گزر چکا، اسلام میں عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ چاہے وہ کافر کے بارے میں بھی اگر ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ ہمیں گواہی دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان لائیں اور نیک کام جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کو وسیع کر دیں گے، اور ان کا اجر و ثواب آخرت میں دے کر انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ تو جنت جیسی نعمت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلائے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پھر سے فرما رہے ہیں کہ جو احسان اللہ نے تم پر کیا اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو لوگ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے ان سے بچا لیا نا، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے عہد و پیما لیے گئے تھے تو ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے ان کو 12 سردار مقرر کیے تھے، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رسولوں کی اطاعت کرنے کا، اور ان کی مدد کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا، یعنی مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا صدقہ خیرات کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تھے؟ بے شک اگر تم یہ چیزیں کریں گے تو تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، اور جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے ویسی جگہ کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پکا عہد کرنے کے باوجود اس کے خلاف اس کا انکار کر دیے تھے، اور خود کو گمراہی میں ڈال دیے تھے، اور صحیح راستے سے وہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی، ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالنے لگے۔ جو کچھ انہوں نے نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں نے بھلا بیٹھے تھے۔ قسمتی سے آج امت مسلمہ میں بھی بہت سارے علماء دین ایسی چیزیں نکالتی جس کی وجہ سے معصوم قوم جو ہے نا، امت کے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ ان کو خود کنفیوژن ہو گیا کہ اب ہم عمل کریں گے تو کس پر کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہود میں تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا حکم دیا۔ بعد میں سورۃ توبہ 29 میں کفار سے جنگ کرنے کا حکم یعنی اجازت مل گئی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا؟ اگر ان کو ایمان لانے سے پہلے اگر آپ پہ زیادتی ظلم کرے تو بعد میں ایمان لانے کے بعد ان کی پرانی دشمنی وغیرہ جو بھی ہے اس کو دلوں سے نکالیں، اور یعنی وصفہ کا مطلب ایک دم صاف صفحے کی طرح ان کو معاف کر دیں اور ان کو
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اگر ہم صلہ رحمی کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کی زیادتیوں کو درگزر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ اور آپ اگر چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے تو آپ بھی لوگوں پر احسان کرنا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کو مخاطب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تورات انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریف انہوں نے کی تھی، جو کچھ اللہ کا کلام تھا چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی، جیسے رجم، زنا کی سزا وغیرہ، اور آخری نبی کی نشانیاں بھی انہوں نے چھپائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب مبین، یہ دونوں سے مراد قرآن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو وہ بیان فرما دیا جنہوں نے چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کئی گناہ کو تو معاف فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کا علم سیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلامتی کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اندھیروں سے، گمراہی سے نکل کر ہم نور کی طرف آ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تڑپ ہوگی وہی ہدایت پانے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھی ہے اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بادشاہت ملکیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عیسائیوں کو مخاطب فرما کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی والدہ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روکنے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من رسولی ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ظاہری طور پر جو کرتا نا، تو کسی کے بے قصور ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ہی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گا، ایمان اور تقوی اور عمل، یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی۔ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان و تقوی کے مطابق ہی کریں گے۔ اہل کفر کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعظیم کے لیے کسی کو کھڑے ہونے سے بھی منع فرماتے تھے۔ آج مسلمان ہم اپنی تعظیم کے لیے آگے لوگ قدم بھی چومے تو چومنے دیتے، یہ غلط ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اولیاء کی خبروں کو عبادت گاہ نہ بنائیں، اور نہ ہی ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اور کسی کی تعظیم کے لیے بھی ہم اتنا جھک جاتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے ان کے پیر قدم بوسی کرنے کے لیے پیر بھی چھوتے نا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا والوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنی نعمتوں کو جو دی تھی نا وہ یاد دلا رہے ہیں، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے تھے نا جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور آخری نبی ہمارے اسماعیل علیہ السلام سے ہوئے۔ اسی طرح کئی بادشاہ بھی ان میں آئے، اور بادشاہت کچھ انبیاء کو مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملی تھی نا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس میں اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنو اسرائیل نوازے گئے تھے، جیسے من سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات، دریا میں راستہ بنا دینا۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل کی قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ مقام فضیلت ان سے چھین کر ہمیں یعنی امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تبھی تو یہ فضیلت ہم میں باقی رہیں گی، ورنہ ہم بھی قیامت کے دن گمراہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا اصل مکان کہاں تھا، رہائش کہاں تھی؟ بیت المقدس تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے تو یہ لوگ بھی مصر، ان کی نسل بنی اسرائیل کی وہیں پر تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس جا کر پھر سے آباد ہو، تو وہاں پر کیا ہو گیا تھا؟ عمالقہ قوم وہاں پر حکمرانی کرنے لگی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی، تو ان سے لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم یہاں پر رہیں گے، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، یعنی جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال ربي انی لا املك الا نفسي واخي فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کرے تھے؟ عمالقہ قوم کی بہادری کی وجہ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں کرے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے تھے، بلکہ انہوں نے وہیں پر بیٹھ گیا اور بیت المقدس فتح کرنے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیے۔ یہاں پر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ طاقت اور قوت کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی بھی کمتر نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہری اسباب کے بجائے اللہ پر توکل اگر مومنوں کا ہوگا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہیں پر کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ بنو اسرائیل میں 2 شخص جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ تم دروازے میں قدم تو رکھو اللہ کے نام سے، پھر اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے گا، تم اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما رہے تھے اور اپنی برات کا اعلان کر رہے تھے۔ سوائے موسیٰ اور بھائی ان کے ہارون علیہ السلام کے کوئی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس قوم سے جدائی ڈالنے کی بھی انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ تو ان کے نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان تیم میں بھٹکتے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا، جہاد سے انکار کیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی خانہ بدوشی کی زندگی مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ فاسقوں کے لیے غم نہ کرے، ان کی نافرمانی کے باوجود ان پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول فرمایا، جس سے اکتا کر روز روز ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے ہم، دل بھر گیا کہہ کے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے کھانے جیسے دالیں، سبزیاں، ککڑی وغیرہ کی فرمائش کی تھی۔ یہیں پر بادلوں کا سایہ ہوا تھا، پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور کئی انعامات ہیں جو 40 سال تک ان کو ملتے رہے۔ پھر 40 سال بعد اس قوم نے بیت المقدس میں داخل ہوئی تھی۔ پیغمبر دعوت تبلیغ دینے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے تو فطری طور پر سخت دلی تکلیف ہوتی تھی۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تسلی فرما رہے ہیں کہ دعوت تبلیغ کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کی سزا اس کو ہی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہو گئے، یعنی تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے کیا پتہ چل رہا؟ دین کے راستے میں دعوت اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ہر حال میں ہم اگر کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی ہدایت پہ نہیں آئے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں سوال کریں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخی فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمین۔ آیت 27 میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ابتدائی دور میں آدم علیہ السلام کے 2 جوڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے جو بیٹی بیٹا ہوتا تھا ان کا نکاح دوسرے حمل والے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن قابل نے اپنی نیت خراب کی اور اپنی ہی بہن سے جو خوبصورت تھی نکاح کرنا چاہتا تھا، تو آدم علیہ السلام کو کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ تب مشورہ دیا گیا کہ تم دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نظر مانو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آ کر نکل جاتی تھی وہ، تو اس کا مطلب تھا نظر قبول ہو گئی۔ تو قابل کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا، اور حابل نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، یعنی قابل حسد کا شکار ہو گیا۔ نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا زمین میں۔ اب جتنے بھی قتل قیامت تک ہوں گے ان سب کا عذاب کس کو ہوگا؟ قابل کو ہوگا، کیونکہ اسی نے پہلا قتل کی بنیاد ڈالی نا۔ تو نیکی کا بھی اگر ہم کوئی بنیاد ڈال کے جاتے ہیں تو اس کو نیکی کو لوگ کرتے جائیں گے تو ان کے اجر میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ نیکیوں میں صدقہ جاریہ بنے گا۔ حابل نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تیرے ہی سر ہو جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قاتل کے جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی حریص کوشش کر رہا تھا نا، اگر اس کے ہاتھ سے اگر قتل ہو جاتا تو پھر وہ بھی تو گناہ گار تھا نا۔ حابل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابل کا قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا اور قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا نا، تو قیامت تک جو بھی قتل کریں گے ان سب کا گناہ حابل کو ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے بنیاد ڈالی تھی۔ اور حسد کی وجہ سے انسان ہر رشتہ ناتا سب بھول جاتا ہے، اس لیے حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا بھی ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ پھر قابل کو اپنے بھائی حابل کی لاش کو چھپانا بھی نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے بتلایا کہ زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے۔ تب قابل نے بہت ہی شرمندہ ہوا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذالک فی الارض لمسرفون انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ آیت 32 میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں یہاں پر، اور حکم ہوا کہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کرے تو پھر گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہود کے پاس کئی انبیاء روشن دلیلیں لے کر آنے کے بعد پھر بھی وہ مکر فریب فساد ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ان کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے، یعنی ان کی سازشوں سے بہتر تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ آیت 33 اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے چوری، قتل، ایمان لانے کے بعد کفر اور اللہ تعالیٰ اور رسول سے محاربہ بھی کیا تھا۔ محاربہ کا مطلب کسی منظم اور صلح جتے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد پر حملہ کرنا، قتل، غارت گیری کرنا، اغوا اور آبرو ریزی کرنا وغیرہ۔ اس کی 4 سزائیں بتائی گئی۔ یہاں پر کچھ لوگ تھے جو مدینہ آئے تھے نا مسلمان ہو کر، تو ان کو وہاں کی آب و ہوا
रास नहीं आई थी, वहाँ बीमार हो गए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँट का दूध और पेशाब पीने के लिए एक शहर से बाहर भेजा था जो सदक़े के ऊँट थे। तो वहाँ पर उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ जाकर क्या करे, वहाँ के ऊँटों को भी भगा कर लेके गए और चरवाहों को भी क़त्ल कर दिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके बारे में कहा है कि अल्लाह ताला के साथ ये जंग का ऐलान किए ना, तो इन ऐसे लोगों की सज़ा क्या थी, हाथ पाँव मुखालिफ जानिब इनके काट डाले गए थे, आँखों में सलाइयाँ गर्म करके पुरवाई गई थी, क्योंकि उन्होंने भी चरवाहों के साथ ऐसा ही किया था ना। तो फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया था ताकि वो मर गए। ये तो इनके लिए दुनिया की सज़ाएँ थी, लेकिन आखिरत की सज़ा बहुत सख्त और आग वाली है, जहाँ कोई उनको नहीं बचा सकता। उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत देखिए, अगर गिरफ़्तार होने से पहले अगर वो तौबा करके इस्लामी हुकूमत की इताअत के ऐलान कर दें तो फिर भी उन्हें माफ़ करने का हुक्म दिया। बाज़ उलमा के नज़दीक क़सास है, आखिरत की सज़ा अल्लाह ताला माफ़ करेगा। अल्लाहु आलम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामह मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला मुसलमानों को यहाँ पर खिताब फरमा रहे हैं, अल्लाह से डरने और क़र्ब इलाही के ज़रिया तलाश करने की कोशिश करने की हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। इस आयत में वसीला का मतलब किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला की तरफ वसीला तलाश करो का मतलब होगा ऐसे अमाल इख्तियार करो जिससे तुम्हें अल्लाह को राज़ी कर सके। यानी वसीला का मतलब क्या है, क़ुर्बत के माने में आता है ये, जो अल्लाह के अस्मा हुस्ना से भी हम ले सकते हैं, जो तक़वा के ज़रिए बंदे अपने रब का क़र्ब हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज के आलिम अपनी जाहिलियत की वजह से हकीकी वसीला अल्लाह ताला को छोड़कर ख़बरों में मदफून लोगों को अपना वसीला समझने लग गए हैं, जो शिरक है। हदीस में है कि मुक़ाम महमूद को भी वसीला कहा गया है, जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया जाएगा। इसलिए अज़ान के बाद जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीला की दुआ करेंगे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब होगी। और आयत 36 में काफिरों की सज़ा बयान की जा रही है। हदीस मुबारक में है कि एक दोज़खी को दोज़ख से निकाल कर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा तूने अपनी आरामगाह यानी खबर कैसी पाई, वो कहेगा बदतरीन। अल्लाह ताला फरमाएगा जो सारी दुनिया में जो सोना चांदी वगैरह देकर भी अगर तू फ़िदिया के तौर पर आखिरत के अज़ाब से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेगा, तो उसने कहा हाँ मैं वो देकर भी अपना छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा और उसे दोबारा दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। युरीदूना अन यख़रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीना मिन्हा व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम वसारिक़ु वसारिक़ातु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। काफिरों की जो हसरत होंगी ना दोज़ख से निकलना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उसका रद्द फरमा रहे हैं, वो हरगिज़ इसमें से नहीं निकल सकेंगे, इनके लिए हमेशा हमेशा का अज़ाब है। हदीस में है कि मुसलमानों को मोमिनों के बिलाखिर सज़ा के बाद जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती, अल्लाहु आलम। और आयत 38 में चोरी करने वालों की सज़ा बयान की जा रही है। यहाँ पर मर्द हो या औरत, अगर 1/4 दिनार या 3 दरहम की मसावी कीमत की अगर कोई चीज़ चोरी की तो उनके हाथ काटने की सज़ा दी जाएगी। इससे कम की चोरी पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अगर ऐसी सज़ाएं मिलने लगी तो लोग जुर्म करना छोड़ देंगे और तमाम लोग अमन व अमान से रह सकते, बग़ैर किसी खौफ की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी सज़ाएं मुकर्रर की। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हाथ काट देने से एक माजूर हो जाएगा ना, तो ये खौफ अगर दिल में रहेगा तभी तो चोरी नहीं करेंगे ना। अपने गुनाहों के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत वाला है, वो ज़रूर तौबा को कबूल करेगा। जो कबीरा गुनाहों पर हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए ना, तो कहा जाता है कि वो हद माफ़ नहीं होंगी। अल्लाह ताला आखिरत की सज़ा उसे माफ़ कर सकता। अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की वहदानियत और हर चीज़ की कुदरत रखने की सिफ़ात यहाँ बयान की गई है। ज़मीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह ताला की है, जिसे चाहे वो आखिरत में माफ़ कर सकता, जिसे चाहे सज़ा दे सकता। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम
ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين حادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر یعنی شرک کرنے، ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو تکلیف اور افسوس ہوتا تھا نا، اس پر بہت زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے اور ان کی ہدایت کے طلبگار رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ یہود اور منافقوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو اس کو آپ اپنے دل پر نہ لیں۔ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنے مقتول کی دیت 100 وثق اور دوسرے قبیلے کے لیے 50 وثق مقرر کر رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی کے دوسرے قبیلے والوں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ وہ 100 وثق دیت دینے سے انکار کیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی، لیکن کچھ سمجھدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ تب یہ آیت قصاص کی نازل ہوئی۔ قصاص میں خاندان قبیلہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جان کے بدلے میں جان، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے میں عورت، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، جو جس کا قتل کیا قصاص میں اسی کا قتل کیا جائے گا۔ سماعون للکذب اکلون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضرک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَعُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آیت 42 میں سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک جاسوسی کرنے کے لیے سننا اور زیادہ باتیں سن کے دوسروں کو لگانا، اور دوسرا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ جھوٹ اور حرام کھانے کے لیے عادی ہو چکے تھے نا، تو اپنے فائدے کے لیے فیصلے کروانے کے لیے کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ چاہے تو انکار کر دیں، چاہے تو آپ فیصلہ کر دیں، مگر جب بھی فیصلہ کریں گے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے نا، تو عدل کے ساتھ ہمیں بھی فیصلے کرنا چاہیے۔ تورات میں تمام احکامات موجود تھے، پھر بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی، جس کی وجہ سے اصلی حالت میں اب کوئی آسمانی کتاب باقی نہیں رہی سوائے قرآن مجید کے، جس کی حفاظت کی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو اپنی کتابوں میں احکام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو نہیں مانتے تھے۔ دراصل یہ ایمان و یقین اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہی نہیں تھے نا۔ اور آج ہم مسلمان بھی ہمارے اپنی شریعت کو چھوڑ کر کورٹ کچہری کے چکروں میں جا رہے ہیں نا، تو ہم بھی آج انہی کی مشابہت اختیار کرے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، اس میں ہدایت و نور دونوں تھا۔ ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی تھی۔ جتنے بھی رسول آئے سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اپنی امتوں کو کہتے تھے، اور اس کی کتاب کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرے کے اس میں تبدیلی و تحریف کرنے لگے، اور رشوت کے طور پر تحفے تحائف قبول کر کے عام کے لیے الگ مسئلے رکھتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے ان کے لیے الگ فتوے دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں بات تو بنی اسرائیل کی ہے، لیکن ہمارے لیے تاکید کی گئی کہ دنیا والوں سے ڈر کر قرآن کے خلاف فیصلے نہ کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر فیصلے کریں وہ کافر ہیں۔ پھر مسلمان کیسے ایمان کے بدلے میں کفر پر راضی ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیہِ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے
جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے اور زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ 3 لفظوں میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ نمبر 1 ظالم کہا، دوسرا کافر، تیسرا فاسق۔ یعنی کافر ہوگا یعنی مسلمان نام کا ہوگا لیکن یہ اصل دیکھا گیا تو اللہ کے کتاب کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا بھرپور اظہار فرما دیے یہاں پر۔ اب اس کے بعد انسان کو خود اپنی خواہشات کو اہمیت دینا ہے یا اللہ سے ڈرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یعنی انبیاؤں کا ذکر ہونے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ اب پہلے سے نازل کردہ تورات میں بھی تصدیق کرنے والی تھی یہ کتاب، یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کو بھی شریعت دی جائیں گی، ان کو بھی کتاب دی جائیں گی، لیکن یہودی نے کیا کیا تھا، ان کی بھی تکذیب کی، اور انجیل جس میں نور اور ہدایت تھا اس کو بھی، اور تورات کی تصدیق کرتی تھی نا، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ہدایت کا ذریعہ تھی ان کے لیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانے تھے۔ پھر قرآن کریم جب نازل ہوا تو تورات و انجیل دیگر آسمانی صحیفے جو بھی آئے تھے نا، ان سب کے یعنی احکامات منسوخ ہو گئے تھے اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تب کیا کہتے تھے یہ یہودی، ہم تو ہماری کتاب جو تورات زبور تھی نا، انجیل تھی نا، ہم اس پر ایمان لاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر گلا بھی ان سے یہ کر رہے ہیں کہ جب جس شریعت میں یہ لوگ پیدا کیے گئے تھے تب وہ شریعت کو نہیں مانے، جب قرآن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کتابوں کو منسوخ کر دیے، تو پھر اب انہوں کا ارادہ تھا کہ وہ کتابوں پر عمل کریں گے۔ تو ہے یہ نا ٹیڑھپن ان کی فطرت میں۔ اب دیکھا گیا تو کیا ہے، تمام انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا گیا اور انسانوں کی فلاح کامیابی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتی۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے، اور نافرمانی کرنے والا کافر ہے۔ یعنی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بھیجی گئی بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجی گئی، اسی کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کریں کہ ان کے معاملات، یہود و نصارہ کے جو معاملات ہوتے تھے ان کے صرف قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق فیصلے کرنے سے وہ روک دے، اگر یہود آپ کے قرآن کو فیصلے سے منہ موڑ لے تو آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہنچ کر ہی رہیں گا، ان کے گناہوں کی سزا انہیں دی جائے گی۔ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے آپ غمگین نہ ہو۔ اب ہمارے لیے قرآن اور اسلام یہ دونوں چیزیں ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے، باقی کے سب دین جہلیت کی طرف لے کر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی ان آیتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بنائے، جو اسلام کے اور مسلمانوں کے یہ دشمن ہے نا، ایسا کرنے والوں پر سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ قرآن کی اس آیت سے حقیقت کا مشاہدہ ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ یہود و نصارہ کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف ہے اور باہمی بغض و عناد ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تو وہ یہود و نصارہ ایک ہو کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے بھی تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ برپا کر دیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو وہ ظاہری طور پر منافق تھا نا, ایمان لایا کہتا تھا لیکن تھا تو وہ منافق. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. ان کے دلوں میں بیماری سے مراد کیا ہے؟ نفاق. یعنی جو منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے تھے, اگر کبھی مسلمان کو شکست ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہیں ہمیں یہودیوں سے نقصان اٹھانا نہ پڑے, لہٰذا یہودیوں سے بھی دوستی رکھتے تھے اور موقع کے حساب سے جس طرف فائدہ ہے اس طرف جھکا کرتے تھے. اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان کے ساتھ ظاہر کریں گے کہ ہم تو ایمان والے تھے. اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے نا, وہ باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر فرما رہے. یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے, یہ اشارہ ہے کہ قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے, اور بنو نذیر کا جلاوطنی وغیرہ کی طرف اشارہ تھا. قسمیں کھا کر منافقین یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں سے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ناکام ہو گئے. یعنی یہ لوگ تھے منافق نا, تو یہودیوں سے بھی قسمیں کھا کر دھوکہ دیتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ اسی جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دینے سے ان کے جو بھی نیک اعمال تھے ان کو ضائع کر دیا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اے ایمان والو, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ واقعے بھی ایسے یہ فتنے بھی پیش آئے تھے. مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی 4 نمایاں صفات بیان کی جا رہی ہے. اللہ وہ کون ہے؟ نمبر 1, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کو اپنا محبوب سمجھنا. دوسرا, اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. تیسرا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے, جان سے مال سے لڑیں گے. چوتھا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈریں گے. تو یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ مومن ایمان والوں کی ہے. ان تمام صفات سے صحابہ کرام بھرے ہوئے تھے یعنی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور سعادتوں سے مشرف فرما دیا تھا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان صحابہ کرام سے. یہ خاص فضل تھا. کئی مسلمان تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں پڑھتے, مگر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور سماجی رسم و رواج کی بنا پر ڈر کے حق بات نہیں کرتے اور دین کے خلاف ورزی کے کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے. تو ابھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو توفیق سے, عمل کی توفیق سے محروم کر دیتا. تو ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پر خوشخبری ہے. آیت 55 میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خود دوست ہے اور اس کا رسول ہے کہہ کر خوشخبری دی ہے. ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں یعنی یہود نصارہ کو گہرے دوست نہیں بناتے, اور اس کے بدلے میں کیا کہا جا رہا؟ دنیا اور دنیاوی دوستوں سے کئی گنا بہتر اللہ اور اس کا رسول ہے. اور جو مشرک لوگ ہیں نا, چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو, وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نماز ادا کرنے والے پابندی کے ساتھ رکوع سجدہ خشوع خضوع سے جو کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے نا, وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. جو کوئی اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آئے گی. جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دشمن اور رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. ماں باپ, بھائی بہن, چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شریک ٹھہرا رہے تو ہم ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ سکتے. ہاں, صلہ رحمی کر سکتے انسانیت کے ناطے, مگر ہم ان کے ساتھ رشتے دل کی گہرائی سے نہیں رکھ سکتے. جن کے دلوں میں ایمان تقویٰ ہے انہیں ہی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, جنت میں انہیں لوگوں کو داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وإذ نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بأنہم قوم لا یعقلون
قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. یعنی اس صورت میں کئی بار دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. آج نعوذ باللہ مسلمان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے جو داڑھی، برقع، شرعی احکامات پر جو عمل کرتے ہیں ان کا مذاق خود مسلمان ہی اڑا رہے ہیں. اور اہل کتاب اور کفار سے مومن کبھی دوستی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم اس آیت میں بھی دوبارہ آیا ہے. اور جہاں کہیں اسلام کے شرعی احکامات کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام کے اللہ کا مذاق اڑانا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کی محفلوں سے ہمیں اٹھ جانا چاہیے. اور جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو تو وہ اسی ہنسی کھیل مذاق میں جو عقل نہیں رکھتے نا وہ لوگ مشغول رہتے. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید بیان فرما رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ خاک ڈالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے. پھر تکبیر ختم ہو جاتی تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو شیطان کی طرح اس کے پیروکاروں کو بھی اذان اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے کہ آج کل خود مسلمان کو فجر کی اذان پر اعتراض ہو رہا ہے. اس آیت میں نماز کے لیے ندا یعنی اذان کے لیے کہا گیا ہے، مگر طریقہ اور الفاظ کہیں بھی قرآن میں نہیں ملتے. مگر اذان کے الفاظ فرشتے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید دونوں کو خواب میں اذان کے الفاظ سنائے گئے تھے. نماز کا بھی حکم قرآن میں ہے، مگر رکعتیں حدیث سے ملتی ہے. لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث پر بھی ایمان اور عمل ضروری ہے. حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے. دیکھیں اب اکثر شادیوں میں دیکھیں ہم لوگ ناچ گانا، ویڈیوگرافی، غیر یعنی محرم کے سامنے نکلنا کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی نا، تو اللہ کے شرعی احکامات کا مذاق اڑانا ہے. تو ویسی محفلوں میں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں نکل جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو کے اسے معاف فرمائے، آگے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہم سے اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ قرآن میں ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے. مسلمانوں کے دشمن اکثر فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں فلسطین میں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر رکھا ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے بعض سور اور بندر بنا دیے گئے ہیں. یعنی اہل کتاب مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی کتابوں پر اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں. کیا یہ کوئی قصور ہے مسلمانوں کا؟ نہیں نا. البتہ تم میں بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ وہ ہے جو نفرت اور مذمت کے قابل ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور غضب کیا، اور جن میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیے تھے، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی وہ اپنا کردار آئینے میں خود دیکھ لیں. مسلمانوں کو برا بھلا کہنے، مسلمانوں کی شریعت پر نکتہ چینی کرنے، انگلیاں اٹھانے سے پہلے وہ اپنے گریبان میں خود دیکھ لیں. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے وعظ و نصیحت سے، ان کی صحبت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ان کے دل کفر کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا مقصد ہدایت کا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے مسلمانوں کو حاضر ہوتے تھے. تو فائدہ کس کو ہو سکتا؟ اگر کوئی دین کی محفلوں میں اگر کوئی جا رہا تو اس کو فائدہ کب ہو سکتا؟ جب دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، ہدایت چاہے، تبھی اس کو ہدایت مل سکتی. آج ہم مسلمان کو کوشش حق پہچاننے کی کرنا ضروری ہے. آگے والے اس سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہدایت کی طرف ان کو بلانا، امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر کرتے رہنا چاہیے. آج کے دور میں اکثر لوگ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کرنا بھول گئے، ظلم زیادتی کرنا، کسی کا بنا حق کے مال کھانا، رشوت لینا، رشوت دے کر اپنے کام نکالنا، سود
کے معاملات کرنا، یہ سب چیزیں نہایت برے کام ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ ساری چیزیں آج مسلمان معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. اور آج مسلمان رشوت لینا حرام نہیں سمجھتے، نہ دینا حرام سمجھتے، اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے سمجھتے. لیکن اللہ پہ توکل کر کے راستے اللہ بنانے والا ہے نا، اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے. آیت 63 میں اللہ تعالیٰ کس کو؟ عالم دین، عابد، مشائخ کو مخاطب کر رہے ہیں. یہاں پر اکثر یہ تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے. ایسے حالت میں علماء دین کی خاموشی بہت بڑا جرم ہے. امر بالمعروف و تنہون عن المنکر اگر ہم نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. اس کا اگر ہم ترک کر دیں گے تو سخت ہمارے لیے بھی وعید ہے. ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ جہاں بھی برائی دیکھے زبان سے، ہاتھ سے روکے. اگر طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانے. یہ کم درجے کا ایمان ہے. اب سمجھیے، اب ہمارے کو علم قرآن کا حاصل ہو چکا، اب اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو اگر غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھیں اور روک رہے نہیں تو اس کا عذاب ہمیں بھی ہونے والا ہے. خاموشی اگر بیٹھ گئے، اگر ہم بولیں گے کہ ہمارے بولنے سے ہمارے خاندان والے تھوڑا ہی سنیں گے، ہمارے بولنے سے ہمارے سسرال والے تھوڑا ہی سنیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ سوچ کے اگر آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہیں اور اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو ہمیں حق بات کہنا چاہیے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولت غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین. جیسا کہ سورہ آل عمران 181 آیت میں گزر چکا، وہی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور اسے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے. نعوذ باللہ. جو لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اسی کی مہربانی ہے نا، تو اسی کا مال اسی کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے، یتیموں کو دینے کے لیے، مسافروں کو دینے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا کہہ رہا تو اس میں ہم کیوں کوتاہی کریں، کوئی سستی کاہلی کریں، کیوں کنجوسی کریں؟ اللہ تعالیٰ تو اس مال کو بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس دے گا، دنیا میں بھی دے سکتا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا. وہاں تو مال نہیں ملے گا نا، تو وہاں اجر ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے ہمیں آزماتا ہے، یعنی مال دے کر بھی آزماتا، مال لے کر بھی آزماتا. اگر مال ہمیں دیا تو کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں کرتے دیکھتا، اور اگر مال نہیں ہے تو ہم ناشکری کے کلمات کہتے یا صبر کرتے، یہ بھی دیکھنا چاہتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو برابر دے دیتا تھا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے یہاں پر کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون شکر کرتا، کون صبر کرتا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کروانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا تھا، ان کی سازشیں انہی پر الٹ ڈالتا تھا. تو ان کی تو فطرت یہ تھی کہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. تو یہ ایسے فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کرتا تاکہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے، سرزمین سے، اور امن سے لوگ رہ سکے. تو ہماری بھی قرآن کی تعلیمات امن و امان کے لیے ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے آج قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے غیر قوم کے پاس ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور تمام آسمانی پچھلی کتابیں جتنی بھی گزر چکی نا، اگر ان احکامات کی پابندی کرتے جس میں آخری نبی کا ذکر موجود تھا تو یہ ضرور ایمان لاتے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی نعمتیں دیتا، رزق دیتا، نتیجہ ان کا کیا ہوتا تھا، خوشحال زندگی ان کو مل جاتی تھی. مگر ان میں اکثریت کفر کرنے کی وجہ سے، غرور تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے کفر کیا، اور ان کی نسل سے نبوت چھینی گئی تھی نا، تو وہ ان کو حسد ہو گیا تھا. تو آج ان کی نقش قدم پر چل کر یہ ساری دنیا کے جو کفار ہے، مشرک ہے، اپنے اعمال خراب کر لے رہے. ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ 8-9 افراد اور ایمان لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرے تھے نا مسلمان ہو کے، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف فرما رہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت
बल्लगत रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला यज़िदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनजिला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा फला तासा अलल कौमिल काफिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि जो कुछ आप पर नाजिल किया गया वो बिना किसी कमी और डरे बगैर अवाम को बता दे, यानी उम्मत को बता दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसूरवार हो जाते थे, रिसालत का हक अदा नहीं होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा को मुखातिब किया जो 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। ऐलान फरमा दिया कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया, तू गवाह रहे। 3 मरतबा आसमान की तरफ देखकर फरमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इंतज़ाम मुजिज़ाना तरीक़े से भी अल्लाह ताला फरमा दिया, दुनियावी असबाब के तहत भी और आखिरत के लिए भी। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबई मोहब्बत डाल दी थी, वो आपकी हिफाजत करते थे। उनका कुफर पर क़ायम रहना भी शायद अल्लाह ताला की मसलियत का एक हिस्सा ही लगता है, क्योंकि अगर वो मुसलमान हो जाते तो शायद कुरैश के सरदारों में उनकी अज़मत और डर न हो रहता, और उनके हम मज़हब होने की वजह से उनकी वफ़ात तक भी उनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसके बाद सरदारान कुरैश, फिर अंसार, मदीना के ज़रिए आपकी हिफाजत फरमाई अल्लाह ताला ने। उसके बाद फिर अल्लाह ताला वही के ज़रिए उनकी साजिशों के बारे में इत्तला फरमा देते थे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो जाए। फिर जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाहिरी असबाब उठा दिए थे। क्या अल्लाह ताला काफ़ी है ना? अहले किताब को यहाँ पर बार बार क्यों मुखातिब किया जा रहा? तौरात इंजील पर अमल ये करते तो ये लोग गुमराह नहीं होते थे और ना ही कुरान पर ईमान रखते ये लोग। दरअसल इनकी फितरत बन गई थी ना। तो ये हिदायत और गुमराही इस उसूल के मुताबिक है जो सुन्नत अल्लाह रही है। जिस तरह अहले ईमान के ईमान, तस्दीक, अमल सालेह और इल्म नाफ़ा में इजाफ़ा होता जाता है, जिसकी वो तलब करता अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा करता। तो इसी तरह अहले किताब इनकार करके शरारतों में बढ़ते चले गए तो अल्लाह ताला उनको भी उनके कुफर में बढ़ा दिए। जैसा कि कुरान में बताया गया है कि कुरान के ज़रिए मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है और ज़ालिमों के हक़ में नुकसान, यानी कुफर में ही बढ़ा देते हैं लोग। तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान में गौर व फ़िक्र तदब्बुर करना चाहिए। ये दरअसल हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार इनके बारे में क्यों कहा जा रहा, ताकि हम उनके नक्शे कदम पर ना चलें, अपनी आखिरत को ख़राब ना करें। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है ना, तो बार 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 ताकीदी हुक्म आ रहा, ये हम उम्मतियों की इस्लाह के लिए है। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत 69 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों, यहूदी, सितारा परस्त यानी साबी और नसरानी कोई भी हो, उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे। उन लोगों पर क़यामत के दिन ना खौफ होगा ना गमगीन होंगे, जैसा कि सूरह बकरा आयत 62 में भी हम पढ़ चुके। यानी यहूद, नसारा, साबी सबको अब कुरान और हदीस पर ही अमल करना है। आखिरत में नजात सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करने वालों के लिए मुमकिन है। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला व अरसलना इलैहिम रसूला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून व हसीबु अल्ला तकूना फ़ितनतुन फ़अमू व सम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अम्मू व सम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से पक्का अहद नबियों के ज़रिए लिया था ना, रसूलों के ज़रिए अहकाम दिए गए थे उनको, फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो बातें थी उनको नहीं मानते थे, जो उनके फ़ायदे के लिए उसको मानते थे और रसूलों को नाहक क़त्ल करते थे। बनी इसराइल की फितरत में आम हो गई थी ये बात कि नबियों का क़त्ल करना और उलमाओं की बात नहीं मानना। तो आज मुसलमानों के भी दरमियान ये चीज़ें आम होती जा रही है। बात बात पर नाराज़ होना, उलमाए दीन पर ताने तंज कसना वगैरह। और बनी इसराइल क्या समझ बैठे थे कि उनकी कोई पकड़ नहीं होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उनको हक़ देखने और सुनने से महरूम कर दिया। यानी आँख कान रखते हुए भी अल्लाह ताला के हक़ नहीं देख सकते, बहरे गूंगे हो गए, हक़ बात नहीं बोल सकते, कानों से अल्लाह का कलाम सुनकर भी हिदायत नहीं पा सकते। फिर उन्होंने तौबा की तो माफ़ कर दिए जाने पर फिर वही हरकतें करने लगे तो इनकी सज़ा भी अल्लाह ताला दोबारा वही दी। और अल्लाह ताला उनके अमाल को बखूबी जानने वाला है और देखने वाला है, इसीलिए अल्लाह ताला किसी बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि उनके आमाल की सज़ा उन्हीं को दी जाती है। यानी अब तक हमने बनी इसराइल के 2 मरतबा अंधे, बहरे, आँखों पे पर्दे
کان رکھتے ہوئے نہیں سننے والے، اس کے بارے میں ہم نے 2 مرتبہ پڑھ چکے۔ اگر آج مسلمان بھی قرآن کو سنے پڑھے اس کے بعد عمل میں نہیں لائے تو ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو سکتا۔ اب انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم جب قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ آیتیں ہمیں ضرور سمجھ میں آئیں گی، اور سمجھ میں آئیں گی تو ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی ایک بہرے گونگے اندھوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کے مطابق زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ وربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جو مریم علیہ السلام کو بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم شرک یعنی بچپن کی جو حالت تھی نا، دودھ پینے کی عمر جو تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گواہی دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا کی گئی ہے، جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ گناہ گار ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دین اور توحید کی دعوت دیں گے، اس کی اطاعت کی طرف پھر سے بلائیں گے۔ قرآن پر عمل ہوگا، نہ کہ انجیل کی طرف۔ کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر 73 آیت میں کیا جا رہا، جو 3 خداؤں کے قائل ہے۔ عیسائیوں کے درمیان خود کئی اختلافات ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی الہ یعنی معبود قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بھی شرک سے باز نہ آئے اور کفر و شرک پر ہی رہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب، آگ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے توبہ و استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر فوری توبہ کی تلقین بھی کرتے۔ اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہوگا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ وامہ صدیقہ کہا گیا، یہ کس کے لیے؟ مریم علیہ السلام کے لیے۔ صدیقہ کا مطلب مومنہ، پاک اور ولیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سوائے پیغمبر کے اور بندے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، ان کی والدہ مریم بھی اللہ تعالیٰ پر اور تمام آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر تصدیق کرنے والی ہی تھی، اور یہ دونوں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے، نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اتنی روشن دلیلوں کے باوجود اگر انسان نہیں سمجھ رہا تو اب اس کو اپنی آخرت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور یہاں پر عورتوں میں سب سے افضل مریم علیہ السلام کو کہا گیا، جبکہ ان کو خدا نہیں کہا گیا۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ یعنی آیت 76 میں مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ ایسوں کو اپنا خدا معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی بات سننے اور ان کا حال جاننے کی قدرت رکھتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے والے، درگاہوں کے مرحومین وغیرہ کو نظر و نیاز ماننے والے، ایسے لوگوں پر اللہ اور رسول کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ قدرت، غیب کا علم رکھنے والے، کسی کی مدد کرنے والے، سننے والے، صرف یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی ہماری حاجت روا اور مشکل کشا ہے، یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، اس میں مبالغہ کر کے انہوں نے منصب نبوت سے اٹھا کر انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیا۔ مقام الوہیت کا مطلب ان کو خدا بنا دیا، تو یہ غلو ہے دین میں، اور یہ شرک ہے اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
آج امت محمدیہ بھی اس طرح غلو سے محفوظ نہیں رہ سکی. اپنے سے پہلے لوگوں یعنی آبا و اجداد کے پیچھے لگ کر وہ اپنی آخرت خراب کر لے رہے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے. لوئین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ فلبئس ما کانوا یفعلون کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آیت 78 سے دیکھیں بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی تھی کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. یعنی زبور انجیل میں اور اب قرآن مجید میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے ذریعے لعنت فرمائی گئی. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. لعنت کے یہاں پر اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں؟ واجبات کا ترک کرنا، حرام چیزوں کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دین میں غلو اور بدعتیں ایجاد کرنا. یعنی جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو توڑنے والے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں شرعی حدود کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تمام رحمت سے، تمام اللہ تعالیٰ کی خیر سے دوری کا سبب بنتی ہے. آیت 79 میں ہم امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا، آپس میں ایک دوسرے کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتے مگر انہیں نہیں روکتے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ پچھلی قوموں میں لعنت کا سبب بنا تھا اور غضب الہی کا بھی سبب تھا. حدیث میں بھی ہے کہ اگر ہم جہاں کہیں برائی دیکھو تو اسے روکو. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا نقص داخل ہوا تھا. کیا تھا وہ؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا تھا کہ اگر برائی کرتے دیکھتا تو اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ برائی چھوڑ دے وغیرہ. مگر دوسرے ہی دن اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا تھا. جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا؟ جو کوئی شرعی احکامات کے خلاف ورزی کرتا اس سے نفرت کریں اور تعلقات ترک کریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ منہ سے تو کہہ دے رہے ہیں لیکن پھر ان سے دلی تعلقات رکھ رہے ہیں. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی تھی وہی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار دیے گئے تھے. اگر آج ہم امت مسلمہ بھی اگر اس تاکیدی حکم کو نہیں مانیں گی، اللہ تعالیٰ کی یعنی نیکی کا حکم دے کے برائی سے نہیں روکیں گی، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہی وعید ہمارے لیے بھی ہے. فرقے ہوں گے اور فرقے بن کے جب یہ لوگ اسلامی احکامات پر عمل کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ کے پاس عذاب کے ہم بھی مستحق ہوں گے. پھر تم جتنی چاہے دعائیں کر لو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھے تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے منع کرے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم درجے کا ایمان کیا ہے؟ دل سے برا جانے اور ویسی محفلوں سے اٹھ کے چلے جائیں اور ان سے ہم قطع تعلق ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں. جیسا کہ ایک انسان اگر عطر کی دکان کے پاس جا کے بیٹھا کچھ دیر، وہاں نہیں بھی خریدا تو اس کے جسم پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو ضرور آئیں گی. اور ایک انسان کوئلے کی کان کے پاس سے گزر رہا ہے یا وہاں بیٹھا کچھ دیر کے لیے، اگر نہ بھی کچھ ہاتھ لگائے تو اس کے گرد و غبار سے اس کے کپڑے تو غبار آلود ہوتے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ضرور ان کا اثر ہمارے پہ ہو سکتا. اور یہ اہل کفر سے دوستانے کے تعلق میں کیا ہو سکتا؟ ہم اللہ کو ناراض کر کے دائمی عذاب کے